میں آج کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آج سے تقریباً 40 سال پہلے کا۔ ہمارے یہاں شوگر مل میں ایک انجینئر آئے نئے، مکینیکل انجینئر تھے، چیف انجینئر تھے۔ ان کا نام تھا ظفر اللہ گھمن، سرگودا کے علاقے کے تھے۔ کئی مربع ان کے زمین بھی تھی اور 2 بھائی تھے۔ بڑا بھائی فوج میں میجر تھا اور یہ چھوٹا بھائی فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوا، پھر کچھ عرصہ جاب کرنے کے بعد اسے چھوڑ دی۔ تو ہمارے چیف انجینئر صاحب ریزائن کر کے چلے گئے، تو مالک نے ان کو انٹرویو کر کے رکھ لیا۔ اب اس نوجوان کی جو پہلی ملاقات تھی نا، اس نے ہمیں بہت متاثر کیا۔ اتنا خوبصورت اس کا جسم، جیسے باڈی بلڈر کا ہوتا ہے نا، چوڑی چھاتی، پتلی کمر، اور اس کے بازو دیکھنے والے، مسل ایسے بنے ہوئے، چل کے آتا تھا تو اس کو دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا۔ ایک نوجوان کی صحت ایسی ہوتی ہے۔ بات چیت میں بھی نرم بات کرتے تھے، مزاج میں نرمی تھی، خوش اخلاقی تھی، ہر چیز ان کے اندر اچھی تھی سوائے ایک کے، اور وہ ایک بات بری کیا تھی کہ وہ دہریہ تھا۔ یہ نہیں کہ بے نمازی تھا، سرے سے دین کوئی نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا، انسان نے اللہ کے وجود کا جو ہے نا ایک تصور گھڑ لیا ہے۔ 3-4 دن بعد مجھے انجینئر نے بتایا کہ جناب آنے والے چیف انجینئر صاحب تو دہری ہیں۔ میں نے سب کو منع کر دیا کہ اس ٹاپک پہ اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرے، اگر کبھی موقع آیا تو میں خود بات کر لوں گا۔ میرا ان کا چونکہ ہر وقت کا واسطہ تھا، کوئی مشین خراب، میں نے الیکٹریکل سائڈ کو ٹھیک کروانا ہوتا تھا، انہوں نے مکینیکل سائڈ کو، تو ہمارا ہر وقت کا مل کے کام کرنا تھا۔ تو میرے ساتھ ان کی بہت اچھی طبیعت جڑ گئی، اور ہمارا آفس بھی ایک تھا، بڑا آفس تھا، اس میں 2 ٹیبل لگے ہوئے تھے۔ وہ چیف انجینئر تھے اور میں چیف الیکٹریکل انجینئر تھا۔ خیر کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے بال پر نکالنے شروع کر دیے۔ پہلے تو خاموش رہتا تھا، پھر لڑکوں کو بھی کہنا شروع کر دیا، کیا تم نمازیں پڑھتے ہو، جہالت پھیلاتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، اور میں تو کامریڈ ہوں، میں تو کمیونزم کو مانتا ہوں، میں تو تھیوری ایولیوشن تھیوری پہ عمل کرتا ہوں، میں تو ڈارون تھیوری کو مانتا ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا، میں قرآن پاک کو نہیں مانتا، اس قسم کی باتیں کرتا۔ اب دل آزاری تو ہماری بہت ہوتی، مگر چونکہ جاب تھی تو اس کا تقاضے بھی پورے کرنے تھے۔ میں نے سب کو کہا ہوا تھا کہ جو یہ کہے مجھے بتاتے جاؤ، جواب نہ دو، خاموش رہو۔ اللہ کی شان، وہ اپنے ذاتی معاملات میں مجھ سے مشورہ کرتا تھا، مجھے کہتا تھا مجھے دنیا کے کسی بندے پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کے اوپر مجھے بھروسہ ہے، میں اپنی ہر پرسنل بات آپ سے کرتا ہوں۔ خیر کوئی 3-4 سال اس طرح گزر گئے، ہماری دوستی پکی ہو گئی، مگر وہ جاب کے حد تک تھی، جاب کے علاوہ نہیں تھی۔ اس دوران اس نے مجھے کہا کہ میری امی نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری عمر 26 سال ہو گئی، اب تمہاری شادی کرنی ہے، جہاں تم کہو گے وہیں شادی کروں گی۔ اب چونکہ لڑکا خوبصورت بھی تھا اور تنخواہ بھی بہت زیادہ تھی، اور اپنا مکان تھا، اور والدین کے والد کے 2-4 مربع زمین بھی تھی، بلکہ باغ تھے کنو کے، کروڑ پتی گھر کا بچہ تھا، تو صاف ظاہر ہے جہاں بھی رشتہ جاتا وہ قبول کرتے۔ مجھے کہنے لگا جی کہ بتائیں میں کیا کروں۔ میں نے کہا بھئی آپ اپنا ارادہ
ظاہر کریں لوگوں پہ کہ میں آج کل رشتہ دیکھ رہا ہوں، تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے وہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں جی کہ 5 دن کے اندر کوئی 1000 رشتے آ گئے۔ کوئی فوج کے جنرل کی بیٹی ہے، کوئی بریگیڈیئر کی، کوئی کرنل کی، کوئی بڑے انڈسٹریلسٹ کی بیٹی ہے، کوئی سیاستدان کی بیٹی ہے۔ کہنے لگا جی اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھئی آپ ایسا کریں کہ ان 1000 رشتوں کی ساری درخواستیں پڑھیں، اور جو فیملیز آپ کو ایسے لگتی ہیں نا کہ دین کے اعتبار سے یا اپنے رتبے کے اعتبار سے ہمارے برابر ہیں، ان کو شارٹ کٹ کر لو 50 کے قریب، پھر ان کے ساتھ ذرا ملو جلو تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ زیادہ بہتر رشتہ ہے۔ اس دوران مجھے کبھی اگر اپنے حضرت کے ہاں جانا ہوتا تو میں اسے بتاتا کہ بھئی میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، سفرنگ فرام پیر صاحب۔ مذاق میں نے یہ نام رکھا ہوا تھا کہ میں نے حضرت کی زیارت کے لیے جانا ہے، اس کے بغیر مجھے گزارا نہیں ہونا، تو میں چھٹی کر رہا ہوں، اور ریزن اس کی تھی سفرنگ فرام پیر صاحب۔ تو وہ ہنستا اور مجھے مسکرا کے کہتا کہ بھئی آپ بھی اتنے لکھے پڑھے بندے ہیں اور آپ بھی جہالت پھیلانے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، آپ کو نہیں انڈرسٹینڈنگ صحیح بات کی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جب سمجھ آئے گی پھر آپ پھچتائیں گے۔ ایک ہمارا ورکر فوت ہو گیا، اس کے جنازے میں سارے لوگ شریک ہوئے، تو اس نے واپس آ کے انجینئر سے بات چیت کی۔ میں قبرستان گیا تھا اور میں نے 10-15 قبروں کو ہاتھ لگا کے دیکھا کہ ان میں سے گرم تو کوئی بھی نہیں تھی۔ یعنی یہ مذاق کر رہا تھا کہ قبر کا عذاب دھکوسلا ہے، سائنس اس کو نہیں مانتی، لہذا یہ فضول چیز ہے۔ تو کہنے لگا میں نے تو 10-15 قبروں کو ہاتھ لگایا، کوئی بھی گرم نہیں تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ آج میں پھر اس سے بات کروں گا۔ ہماری میٹنگ لمبی ہوتی گئی۔ اس دوران ایک انجینئر آیا، مکینیکل کا تھا۔ وہ اسے کہنے لگا جی کہ میں پریشان ہوں، میری والدہ بیمار ہے، مجھے تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یعنی مہینہ ختم ہونے سے پہلے دے دیں۔ تو اس نے درخواست پہ سائن کر دیے، اور سائن کرنے کے بعد اس نے اسے کہا کہ یار تم ہر وقت روتے رہتے ہو کہ پیسہ آئے گا کہاں پہ، اور میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں کہ پیسہ لگاؤں گا کہاں پہ۔ وہ لڑکا تو چلا گیا۔ میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا دیکھیں ظفر اللہ صاحب، آپ نے جو بات کی ہے نا کہ میں تو پریشان رہتا ہوں کہ پیسہ لگاؤں گا کہاں پہ، یہ تکبر کی بات ہے، اور تکبر کی سزا دنیا میں لازمی ملتی ہے۔ بڑے بڑے فرعون اور نمرود آئے اور اللہ نے سب کو عبرتناک سزا دی۔ آپ نے بھی الفاظ ایسے ہی بولے ہیں فرعونوں والے۔ میرا مشورہ یہ ہے بحیثیت دوست کے کہ آپ تو طائب ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ کہتے ہیں جتنا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں میں نہیں ڈرتا۔ جب اس نے کہا نا جتنا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں میں نہیں ڈرتا، میں نے کہا کہ اچھا پھر اب جو ہے نا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، اب دیکھنا پھر تمہارا حشر ہوتا کیا ہے۔ پھر ہم اپنے ٹیکنیکل باتوں میں لگ گئے۔ دوسرے دن ہمیں پتہ چلا کہ جناب انجینئر صاحب کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ شام کو اپنے سائیکل موٹر پہ جا رہے تھے، زمین پہ گر گئے، چوٹیں آ گئیں، آج ڈیوٹی پہ نہیں آئے۔ دوپہر کے وقت میں ان کے پاس گیا توا پرسی کے لیے، تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس سائیکل موٹر چلا رہا تھا، نئی موٹر سائیکل تھی اور سامنے گاڑی بھی نہیں تھی، یہی ٹوبر روڈ کے اوپر۔ پتہ نہیں اچانک آنکھوں میں اندھیرا آیا
اور میری سائیکل جو تھی وہ ایک درخت کے اندر جا کر لگی. پھر دوسرے دن وہ اپنے کمرے سے چل کے آ رہے تھے گھر کے لان میں کہ چائے پینی تھی، پھر زمین کے اوپر گر گئے. دیکھنے والے نے بتایا کہ جناب آپ نے ایک پاؤں اٹھایا اور رکھنے کے بجائے دوسرا پاؤں پھر اٹھا لیا، تو جب دونوں پاؤں اوپر اٹھیں گے تو بندہ نیچے گرے گا. اب ان کو فکر لاحق ہوئی، چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی کو فون کیا. وہ فوج میں میجر تھا اور یہ صاحب خود بھی فوج میں رہ چکے تھے. اس نے ان کو کہا کہ جی آپ اسلام آباد آ جائیں، میں ملٹری ہاسپٹل میں آپ کا چیک اپ کروا دیتا ہوں. 1 مہینے کے لیے چھٹی پہ چلے گئے اور اس دوران ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی تو کچھ بہتر ہو گئی طبیعت. واپس آئے. جب واپس آئے تو پھر میں نے کہا، میں نے کہا دیکھیں ابھی تو ابتدا ہے، آپ ابھی سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پھر یہ ایک سے اوپر ایک جو تھپڑ لگے گا نا وہ تیز تر ہوتا جائے گا. تو ہنس پڑا کہنے لگا میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا، میری دوستی بہت اچھی ہے، میں کیوں اپنی بات سے ایک دوسرے کے مزاج کو خراب کروں. اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے اوپر دوسرا کیا ہوا، اچانک آئی سائٹ خراب ہو گئی اور آنکھوں نے ایک جگہ پہ فوکس کرنا چھوڑ دیا. ایک بندہ کھڑا ہے، 2 نظر آ رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ یہ اصل بندہ ہے یا یہ اصل بندہ ہے. تو یہ تو بہت خطرناک بیماری تھی. چنانچہ ان کو سب نے کہا کہ آپ تو فیکٹری کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے، آپ سمجھیں گے کہ مشین یہاں ہے اور مشین یہاں ہوگی اور ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. لو جی فیکٹری میں جانا بند، دفتر تک مقید ہو کے بیٹھ گئے. 1 ہفتہ اس طرح گزرا. 1 ہفتے کے بعد پھر تیسری نشانی کہ ہاتھوں میں پسینہ ایسا جیسا قطرے ٹپکتے ہیں نا کسی چیز میں سے، قطرے ٹپکنے لگے. اتنا پسینہ آتا کہ ڈاکومنٹ کے اوپر سائن ہی نہیں کر سکتے تھے. جو ڈاکومنٹ سائن کرو اسی کے اوپر پسینے کے قطرے گرے ہوئے ہیں. اب پریشانی اور بڑھ گئی کہ میں تو کاغذ کے اوپر سائن کرنے کے قابل بھی نہ رہا. خیر اس دوران علاج ان کا چلتا رہا مگر معاملہ ایسا ہی رہا. پھر اس کے بعد ان کو 4تھے نمبر پہ بخار ہوا. پھر یہ 2 مہینے کی چھٹی پہ چلے گئے. 2 مہینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ جا کے ان کی طبیعت کا پتہ تو کرنا چاہیے. چنانچہ میں یہاں سے گاڑی پہ اکیلا سرگودا ان کے گھر گیا. بڑا عالی شان ان کا گھر تھا. خیر مجھے ان کے کمرے تک پہنچایا گیا تو میں نے دیکھا کہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ. اتنا یہ بندہ کمزور ہو گیا تھا کہ خود کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا. بھائی آ کے کروٹ دیتا تھا تو یہ کروٹ بدلتا تھا، ورنہ خود کروٹ لینے کے قابل بھی نہیں تھا. اب میں خاموش بیٹھا ہوں اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں. یا اللہ یہ اتنا قوی نوجوان تھا، اتنا خوبصورت نوجوان تھا، اور آج اس کی حالت یہ کہ یہ کروٹ لینے کے بھی قابل نہیں. اس کو کھانا کھلانا تھا تو اس کا بھائی اس کے منہ میں لقمے توڑ کے ڈال رہا تھا، وہ خود لقمہ توڑ کے کھانے کے قابل بھی نہیں تھا. خیر تھوڑی دیر بیٹھے، پھر میں نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں. تو مجھے کہنے لگا کہ آپ تو میری زندگی کے رازدار ہیں. مجھے ایک ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے، اور ہو سکتا ہے میری اور آپ کی یہ آخری ملاقات ہو. میں نے اس کتاب کے بارے میں نے اس بیماری کے بارے میں بہت پڑھا ہے. بس میں اب اتنا ویک ہو گیا ہوں کہ اب میرا اٹھنا مشکل ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا علاج اگر پوری دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے نا تو ہم کروائیں گے.
اللہ آپ کو شفا دیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے نمازیں پڑھا کریں گے. تو یہ مسکرا پڑا. میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں واپس. میں گروپ کے چیئرمین سے بات کرتا ہوں کہ خرچہ کریں اور آپ کا علاج اگر کہیں بھی ممکن ہے تو ہو جائے. کہنے لگا ٹھیک ہے. لو جی میں غمزدہ دل کے ساتھ واپس آیا اور میں نے آ کر اپنے گروپ کے چیئرمین سے بات کی کہ ہمارے چیف انجینئر صاحب ڈیوٹی کے دوران بیمار ہوئے. اب کمپنی کو تو اتنا فرق نہیں پڑتا, شوگر کی وجہ سے منہ چونکہ خشک ہو جاتا ہے تو مجھے بولنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے میں ایک گھونٹ لے لیتا ہوں. اگر پانی پینا ہوتا تو میں 3 گھونٹ پیتا. میں نے انہیں کہا جی کہ آپ کی 36 فیکٹریاں ہیں, آپ کو تو پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس کا علاج کروا دیں. وہ مجھے کہنے لگے بہت اچھا, اب آپ کا یہ پروجیکٹ ہے, دنیا میں جہاں کہیں علاج ممکن ہے آپ اس کا علاج کروائیں, میرے پاس بل لے آنا, میں اپروو کر دوں گا. انہوں نے مجھے کھلی چھٹی دے دی. میں نے ایک خط لکھا WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو کہ ایک نوجوان ہے, یہ عمر ہے اور یہ اس کی رپورٹس ہیں اور اس بیماری کا نام ہے میستھینیا گریوس. اگر دنیا میں کہیں بھی اس کا علاج پاسبل ہے تو آپ بتائیں. انہوں نے جواب میں لکھا کہ جی یہ تو لا علاج بیماری ہے, مگر کینیڈا کے ایک ڈاکٹر کی بیوی کو یہ ہو گئی تھی, اس نے دن رات محنت کر کے بیوی کا کامیاب علاج کر لیا. ہم آپ کو ایڈریس بھیجتے ہیں, آپ ان سے رجوع کریں. چنانچہ ہم نے اس ڈاکٹر کو خط لکھا. اس نے جواب دیا کہ میں علاج کر تو سکتا ہوں, مہنگا بہت ہے, ہر دن کے اتنے پیسے لگیں گے, رہائش کے اتنے پیسے, ہوٹل اکاموڈیشن کا اتنا خرچہ ہوگا, ہاسپٹل کا یہ وہ. ہم نے کہا بھئی جو مرضی ہو, علاج کروانا ہے. اس نے ٹائم دے دیا جی کہ 15 دن کے لیے میرے پاس آ جائیں. میں نے ٹکٹ بھی بنوائی اور اللہ کی شان دیکھیں کہ PIA کی پرواز کینیڈا اس زمانے میں نہیں جاتی تھی, یا جاتی بھی ہوگی تو ہفتے میں کوئی ایک دن کی. تو مجھے سعودیہ کی فلائٹ ملی. میں نے 2 ٹکٹیں بنوائی, ایک اس کی اور ایک اس کے بھائی کی, تاکہ بھائی اس کو لے کے جائے اور اس کا علاج کروائے. پھر میں سارے کاغذات اکٹھے کر کے لے کے گیا اور میں نے وہاں جا کے ظفر اللہ کو کہا کہ دیکھو ظفر صاحب, آپ کے ویزے بھی لگ گئے, ٹکٹیں بھی بن گئیں, مگر ٹکٹیں سعودی ایئر لائن کی بنی ہیں. اب آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جب آپ صحت مند ہو کے واپس آئیں گے نا تو آپ واپسی پہ آ کے عمرہ کریں گے. تو اس نے ہاں نہیں کی, ایسے سر ہلا دیا, چونکہ دوستی میں یہ نہ بھی نہیں کر سکتا تھا. جب اس نے تھوڑا سا سر ہلایا تو میں نے اس کو بھائی کو کہا کہ دیکھو بھائی, اب انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے, لہذا واپسی پہ آپ نے عمرہ کروا کے لے کے آنا ہے. اس نے کہا جی بہت اچھا. لو جی یہ دونوں بھائی کینیڈا چلے گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ 10 دن بعد ہمیں اطلاع ملی جی کہ ظفر صاحب ٹھیک ہو کے واپس آ گئے ہیں. میں پھر ان کی دوا پرسی کے لیے گیا. اب جب ملاقات ہوئی تو یہ چل پھر رہے تھے, تو مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی. جب آپس میں معانقہ کیا, ملاقات کی, تو یہ مجھے کہنے لگے کھانا پہلے کھائیں گے یا ہم پہلے نماز پڑھ لیں. تو میرے لیے تو یہ بہت ہی انتہا کی خوشی کی بات تھی. ایک ایسا دہریہ بندہ نماز کی باتیں کر رہا ہے, اللہ کی باتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں, پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں, بعد میں کھانا کھائیں گے اور گپے لگائیں گے. اس نے میرے ساتھ نماز بھی ادا کی. پھر میں نے پوچھا کہ اپنی کارگزاری سنائیں. کہنے لگا جب یہاں سے ہم کینیڈا گئے تو انہوں نے وہاں پہ لٹا دیا اور پورے جسم کے ساتھ انہوں نے مشینیں لگا دی.
پک اپس لگی ہوئی تھیں، یہ بلڈ پریشر ہے، یہ ٹیمپریچر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ وہ ڈاکٹر بلڈ کو سینٹریفیوج کیا کرتا تھا، یعنی بلڈ کے ساتھ ایک مشین لگاتا تھا تو بلڈ اس کی مشین میں سے جاتی تھی اور وہاں پہ جو بیماری کا پلازما ہوتا تھا نا اس کو وہ الگ کر لیتا تھا سینٹریفیوگل فورس کے ذریعے سے۔ ڈاکٹر نے 3 دن کے بعد بتایا کہ میں ایک دفعہ سینٹریفیوج کرتا ہوں تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اور آپ کا میں 5 دفعہ سینٹریفیوج کر چکا ہوں اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہذا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیماری کا علاج کوئی نہیں۔ پھر 2 دن اور گزر گئے، پھر اس نے اس کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھئی 7 دن ہو گئے اور مجھے 1% بھی امید نہیں ہے اس بندے کے بچنے کی، اس نے ہے مرنا، یہیں رہو گے تو 5-10 دن میں یہیں مر جائے گا، اور اگر زندہ چہرہ کسی کو دکھانا ہے تو لے جاؤ اس کو۔ بھائی نے فون کیا تو ماں نے کہا بیٹا جب وہاں علاج نہیں ہے تو پھر میرے پاس لے آؤ، میں کم از کم ایک مرتبہ دیکھ لوں گی، کوئی بات ہی کر لوں گی۔ اب اس کا بھائی اس کو واپس آنے لگا، پتہ چلا کہ سعودی عرب کی بھی فلائٹ ہفتے میں 1 تھی کینیڈا کی اس زمانے میں، اور ان کے پاس کوئی عمرے کا ویزا بھی نہیں تھا، تو بھائی نے اس کو جہاز سے ڈالا اور جدہ پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں جدہ جا کے درخواست کروں گا کہ مجھے پاکستان کی فلائٹ دے دو، مگر وہ بھی فلائٹ فل تھی۔ تو جدہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو 3 دن کا ویزا دے دیتے ہیں، آپ ہوٹل میں رہنے کی بجائے آپ ایئرپورٹ پہ رہنے کی بجائے ہوٹل کے کمرے میں جا کے ریلیکس کریں، اور 3 دن کے بعد جو اگلی فلائٹ ہے نا اس پہ چلے جائیں۔ چنانچہ بھائی اس کو لے کے ہوٹل کے کمرے میں آ گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آتے ہوئے عمرہ کروں گا، تو میں نے بھائی کو کہا کہ عمرہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، بیمار ہوں، تو مجھے جگہ تو دکھا کہ کہاں عمرہ کرتے ہیں۔ بھائی نے اسے ویل چیئر پہ بٹھایا اور حرم لے گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب حرم دیکھا تو میں یہ سوچ رہا تھا اتنے لاکھوں لوگ، مگر سب کے دماغ خراب کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں۔ یعنی ایک دہریے بندے کی کیفیت سنیے جو بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے جا کے، وہ کہتے ہیں کہ میں اتنے لوگوں کو دیکھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ جہالت کتنی عام ہو گئی، لاکھوں لوگ ہیں اور یہ چکر لگا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، اور یہ خدا کو مانتے ہیں جبکہ خدا تو موجود ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جا کے بس بیٹھا رہا اور بار بار بیت اللہ کو دیکھتا رہا۔ یہ جو بیت اللہ کو بار بار دیکھنا تھا، اسی سے اس کو اللہ نے برکت دے دی۔ کہتے ہیں کہ جب میرے جانے کا وقت ہوا نا تو اس وقت میں نے کہا کہ چلو میں دعا ہی مانگ لیتا ہوں، تو میں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اگر تو موجود ہے تو مجھے شفا دے دے تاکہ میں کل ویل چیئر کے بغیر چل کے طواف کروں۔ ایک دہریہ دعا مانگ رہے ہیں بیت اللہ کے سامنے، اور دعا بھی یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو موجود ہے تو مجھے بیماری سے شفا عطا فرما تاکہ میں چل کے طواف کروں۔ کہتے ہیں میں نے بھائی کو کہا کہ دوائیاں سب بند، میں نے اب نہیں لینی۔ اللہ کی شان کے اگلے دن میرے جسم کے اندر کافی قوت تھی، بھائی مجھے لے کے آیا اور اس دن میں نے طواف کیا، اور طواف کے بعد بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھا۔ اگر ایک دہریہ بندہ بھی حرم میں جا کے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کو ایمان جیسی دولت عطا فرما دیتے ہیں، تو ایک مومن اگر وہاں جا کر دعائیں مانگے گا تو اللہ اس کی دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ اس لیے وہ بیت اللہ ایسی عجیب جگہ ہے، جو مانگتا ہے بندہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ مومنوں کی تو دعائیں قبول ہونی ہیں، جو دہری ہیں اللہ ان کی بھی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ لو جی اس طرح یہ بندہ مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا اور واپس آ کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ ابھی حرم میں جا کے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کو ایمان جیسی دولت عطا فرما دیتے ہیں،
تو ایک مومن اگر وہاں جا کر دعائیں مانگے گا تو اللہ اس کی دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ اس لیے وہ بیت اللہ ایسی عجیب جگہ ہے، جو مانگتا ہے بندہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ مومنوں کی تو دعائیں قبول ہونی ہیں، جو دہری ہیں اللہ ان کی بھی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ لو جی، اس طرح یہ بندہ مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا اور واپس آ کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ ابھی حرم میں جا کے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کو ایمان جیسی دولت عطا فرما دیتے ہیں، تو ایک مومن اگر وہاں جا کر دعائیں مانگے گا تو اللہ اس کی دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ اس لیے وہ بیت اللہ ایسی عجیب جگہ ہے، جو مانگتا ہے بندہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ مومنوں کی تو دعائیں قبول ہونی ہیں، جو دہری ہیں اللہ ان کی بھی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ لو جی، اس طرح یہ بندہ مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا اور واپس آ کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔